يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا ومقوانا ومرجعنا ومولانا محمد عبده ورسوله وما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها وقال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير وقال الله تبارك وتعالى وجعلني مباركا أينما كنت صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رسول الله تنزل لنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بحر ذنب مغرق قل يدي سهل لنا أشكالنا إمداد كن حضرت وما سعادكم دربی دنیا شادکم یا غوث اعظم السبیل گنج بخشی فیض عالم مظہر نور خدا نام سارا پیر کامل کامل آرا رحمہ حضرت شیر محمد آفتاب المدین جلوہ آئینہ حق انوار رب العالمین مادر جو کرم جسم سے تو صفا ہم سب نفسوں کے ہو کر مصباح محمد مصطفیٰ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود پاک و صلوات اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا و بعد درود نہ محمود سے بڑے کونین سے بڑے انبیاء تاجدار مدینہ سرورت الوسینہ احمد مجتبیٰ حضور جناب محمد مصطفیٰ سرکار شرط بار قیالی حمد و سلام دا نظرانہ پیش کرنے کا برکات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور تبرکات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے دلال معروضات اس کر رہا سا اس سے موضوع بنا کے اگے چلنا کہ رب ذوالجلال کے کچھ بندے ایسے نے جنہوں خالق کی کائنات نے برکت والا بنایا ہے اور جیڑی چیز انہاں دے جسم دے نال مس ہو جاتی ہے اللہ نے انہوں بھی برکت والا بنایا ہے اور جس مقام تے وہ تشریف فرما ہوں اللہ نے انہوں بھی برکت والا بنایا ہے اور جیڑے کچھ باقیات انہاں دے بعد رہ جان خلا کے کائنات نے انہاں اندر بھی برکتاں رکھیاں ہیں جیسا کہ صحابہ کرام کا بھی اس بارے کے اندر عقیدہ اور نظریہ بیان ہو چکی ہے کہ نبی علیہ السلام دی صحابیہ حضور دی بارگاہ جائیاں نبی پاک نے پانی نوش فرما کے جڑا بچیا پانی اپنے غلاماں کو دیتا صحابیاں نے پیالہ لیا ایک ساتھ اندر پانی پی گئیاں جدو پانی پی لیا تے عرض کی تھی سنیا انی کنت صائمۃ یا رسول اللہ میں روزے دار سا میں روزہ رکھیا ہویا سی فکرہت ان ارد سورکا جدو تہاڈا تبرک میری نظراں سامنے آیا میرے دل نے آواز دیتی روزے کا ثواب تے پھر مل جائے گا
تہاڈا تبرک ضائع نہیں جانا چاہیے سونے میں اپنا نفلی روزہ توڑ کے تہاڈے تبرک کا مزہ لیا ہے روزے کا ثواب تے ساری زندگی ملتا رہے گا تہاڈے تبرک کا مزہ نہ ہونے لے گیا یعنی صحابی رسول نے اپنا روزہ توڑ دیتا لیکن نبی علیہ السلام نے تبرک کو اہمیت اور فضیلت عطا فرمائی کہ رسول اللہ نے جڑا تبرک ہے یہ خالی نہیں جانا چاہیے نبی علیہ السلام کا خون مبارک جیسا کہ عرض کر چکے ہیں کہ صحابی رسول کو دیتا فرمایا جا عبداللہ بن زبیر ایک جا کے دفن کر رہا حضرت عبداللہ بن زبیر لے کے چلے گئے کمزور بات کی حدیث ہے آپ نے جب گڑا کھود کے اندر رکھیا دل کی آواز دیتی عبداللہ بن زبیر یہ ہوتے موقع روز روز نہیں آتے ان واپس نکال حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ کو آپ نے نکالیا اور سارا رسول پاک کا خون پی گئے جناب جبریل امین نے آ کے رسول پاک کو یہ خبر دیتی رسول اللہ نے فرمایا عبداللہ بن زبیر خون کتنے کر کے آئے ہیں سنا میں گیا سا گڑا کھودیا پر میرے دل نے گوارا نہیں کیتا کہ دفن کر دیا سونا میں پی آیا ہاں فرمایا جا لا تمسک النار تیرے خون سے مصطفیٰ کا خون مل گیا ہے اللہ نے تیرے جہنم دی اگر حرام فرما دیتا ہے اللہ نے تیرے دوزخ حرام فرما دیتی کیوں تیرے خون کے اندر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا خون مل گیا ہے یہ نبی علیہ السلام نے تبرکات صحابہ کرام دوڑتے نہیں کہ حضور نے تبرک حاصل کر لے جان اسی سلسلہ کے اندر نبی علیہ السلام کی غلامہ حضور کی صحابیہ جناب ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح مسلم کی حدیث ہے نبی پاک حضرت ام سلیم کے گھر تشریف لے کے آئے رسول اللہ ام سلیم کے گھر آرام فرما رہے ہیں جب حضور آرام فرمان لگے کہ جناب انس بن مالک راوی نے فرماتے ہیں میں جا کے ام سلیم نے بسیا کہ رسول پاک تو آٹے گھر آرام فرمان آئے نہیں حضرت ام سلیم دوڑیاں آ کے دیکھ کیا کہتا ہے ابھی میرے گھر آرام فرما رہے نہیں آرام فرمان دیا جیڑا حضور کا تکیہ مبارک ہے پسینے دے نال بھر چکے ہے رسول اللہ کا سر مبارک پسینہ دے رہا ہے اور جیڑا تکیہ ہے پسینے دے نال شرابور ہے حضرت جناب ام سلیم فرما دیا نے میں موقع غنیمت جانے میں روئی کا ٹکڑا لے کے آئی رسول پاک نے سر مبارک دے تھلے جیڑا تکیہ ہے اس تکیے دے اندر جیڑا پسینہ ہے روئی کے ٹکڑے دے نال پسینہ صاف کر دیا نہیں اور اپنے کول شیشیاں رکھیاں نے انہاں دے اندر پسینہ جمع کر دیا نے پیاں اللہ اکبر ففاجع نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ اٹھے فرمایا ماذا تصنعین یا ام سلیم کی کر رہی ہیں عرض کی تھی نرجو برکت حول سے بیاننا سونیا تو اللہ پسینہ جوڑ نہیں پیاں کل تو اپنے پتران لاواں گی اللہ دی وجہ نال انہاں نوں برکت عطا فرما دے گا پسینہ میں ایویں جمع نہیں کرتی پئی میں جوڑ نہیں پئیاں کل پتران لاواں گی اللہ پتران برکت عطا فرما دے گا حضور علیہ السلام دیکھو اگر ان تبرکات پر عقیدہ شرکیہ یا یہ عقیدہ تو ہم پرستیدہ ہوتا محبوب علیہ السلام نے ساری شیشیاں گرا دینی سن اور فرمانا سی ام سلیم ایسا عمل نہیں کرنا بلکہ نہیں اللہ کے حبیب نے ایسا نہیں فرمایا حضور نے فرمایا سب دے اے ام سلیم تو بڑا ہی اچھا کام کیتا ہے فرمایا تو جڑا میرا پسینہ مبارک کو جوڑ کے اپنے بچیاں واسطے برکت بنائیے یہ بڑا درست کام کیتا ہے رسول پاک دا اگر پسینہ مبارک آقا امام الانبیاء دے غلام اپنے پتراں واسطے برکت کے ذریعے جوڑ دینا اور حضرت جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا جو وصال پاک ماں کا ویلا قریب آیا آپ نے نصیحت کی تھی لوگوں مینوں میرا جڑا کفن ہے اونوں جڑی خوشبو لگانی ہے نا وہ کوئی باہر کی خوشبو نہیں لانی حضور دے پسینے دی خوشبو لگانی ہے اس پسینے دی برکت نال اللہ میری قبر نوں منور فرما دے گا یہ پسینہ رسول پاک دا جب میرے کفن نوں لگے گا اللہ ایک پسینے دی برکت دے نال میری قبر نوں منور فرما دے گا اللہ ہو کر رسول پاک نے صحابہ کرام دا کیتا ہے محبوب علیہ السلام نے تبرکات دے حوالے جناب حضرت جناب ورقہ بن نوفل نبی علیہ السلام کی پہلی وحی کے اندر آپ کا ذکر آتا ہے شیر عالم نبلا کے اندر یہ روایت موجود ہے آپ جا رہے ہیں سامنے حضرت بلال ملے حضرت بلال کو بھیج دیتے لٹا کے کوڑے مارے جا رہے ہیں عذاب دیتا جا رہے ہیں حضرت جناب ورقہ بن نوفل نے فرمایا صبر یا بلال اے میرا پیارا بلال صبر کرو آپ فرمایا ٹھیک ہے کہ جب حضرت ورقہ بن نوفل جان لگے آپ نے
جنہیں امیہ تے نال تے کافر سن انہوں نے فرمایا لما تعصبون تسی بلال کو کیوں مار دے ہو؟ انہوں نے کہا ایک اللہ کی گل کرتا ہے کہ حضرت برقہ بن نوفل فرمان لگے لئن قتلتموہ لأتخذنہ حنانا اگر تسی بلال کو مار دے گے نا پھر میں بلال کو حنان بناواں گا. حنان دا معنی کیے حنان دا معنی مفسرین فرماتے ہیں حضرت برقہ بن نوفل نے فرمایا اگر تسی بلال کو مار دے گے جیڑی جگہ تے بلال کی قبر بنے گی میں اوتھوں جا کے بلال دی قبر تو برکنا حاصل کریا کراں گا. جی بولو سبحان اللہ. ماشاءاللہ جا کے بیا کے اونچی بولو سبحان اللہ سبحان اللہ. فرمایا جتے بلال کی قبر بنے گی میں اوتھے جا کے بھی بلال دی قبر تو تبرک تے برکنا حاصل کریا کراں گا. نبی علیہ السلام دے زمانے دے لوگاں دا عقیدہ ہے کہ محبوب علیہ السلام دے جڑے غلام نے وہ بھی برکت والے. آؤ اس سلسلہ کے اندر بخاری شریف کی حدیث ہے یہ تو علاوہ دیگر کئی محدثین کرام نے تقریباً 33 سے قریب محدثین کرام نے اپنی اپنی روایات کے اندر نقل فرمایا. بخاری شریف کے اندر یہ تو علاوہ عمدۃ القاری کے اندر فتح الباری یہ شرح بخاری نے اور البدایہ والنہایہ کے اندر حافظ ابن کثیر نے اس بات کو لکھا. رسول پاک نے فرمایا حضور غلامت بیٹھے نے نبی علیہ السلام کے غلام تشریف فرمانے اللہ نے حبیب فرماتے رہے غلاموں میں دیکھنا ایک ویلا آئے گا ایک وقت آئے گا کہ دو گروہ آپ کے سامنے ہوں گے ایک لشکر ادھر ہوئے گا ایک لشکر ادھر ہوئے گا. فرمایا انہوں کی جنگ ہونے لگے گی آپس کے اندر لڑائی شروع ہونے لگے گی. محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں فَيَقُولُونَ آمُونَ بِجُو آواز دیں باری آواز دیں گے کچھ بندے آواز دیں گے لوگوں حَلْ فِيكُمْ مَنْ صَاحَبَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھوڑے وچ کوئی ایسا بندہ ہے وے جن نے محبوب علیہ السلام دی زیارت کی تھی ہوئے نبی علیہ السلام کو تکیا ہوئے آقا امام الانبیاء دا کوئی صحابی موجود ہے. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جب یہ آواز دیتی جائے گی فیقولون نعم لوگ کہیں گے ہاں ایک بندہ ایسا ہے وے جن نے نبی علیہ السلام دے صحابی کو دیکھیا ہے جنہیں آقا امام الانبیاء کی زیارت کی تھی حضور دا صحابی ایک موجود ہے. آقا امام الانبیاء فرماتے ہیں کہ وہ صحابی دی برکت دے نال اللہ قوم کو فتح عطا فرما دے گا. اے نبی پاک دا غلام ہے کہ نتیجہ کیے نمازاں روزے حج زکات دینا لگ نہیں کریا اینا دا کوئی عمل ایمان دی حالت نہ جیرا ہے مصطفی نو ویکھیا یہ عمل اللہ نے چنگا لگتا ہے کہ اللہ دی برکت دے نال انہاں نوں فتح عطا فرما دے. کہ رسول پاک نے ایک غیب دی خبر ارشاد فرمائی اور نبی پاک نے صحابی دی برکت دا مقام اللہ نے حبیب نے دسیا. فرمایا پھر ایک وقت آئے گا فیخسف فیام من الناس لوگوں کے درمیان جنگ ہوئے گی جھگڑا ہوئے گا یہ کہتر ہوئے گا یہ کہتر ہوئے گا. فرمایا جب لڑن لگن گے ایک بندہ آواز دے گا حل فیکم من صاحب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کیا تھوڑے کو ایسا بندہ ہے وے جن نے وہ بندے کو دیکھا ہوئے جن نے نبی پاک نے صحابی نے زیارت کی تھی یعنی جن نے نبی پاک نے صحابی نو دیکھا ہوئے آواز دی جائے گی ایک بندہ ہے وے جن نے آقا امام الانبیاء نے صحابی کی زیارت کی تھی. اللہ آقا امام الانبیاء فرماتے ہیں فیفتح لہم تو دعا کریں گے اللہ اپنے سر کے قوم کو پھر فتح عطا فرما دے گا. دو برکتاں اور دو غیب کی خبراں رسول پاک نے ارشاد فرمائیاں. تیجی غیب کی خبر فرمایا پھر ایک وقت آئے گا ایک قوم ادھر ہوئے گی ایک ادھر ہوئے گی لڑائی شروع ہونے لگے گی. آواز دینے والا آواز دے کر لوگوں حل فیکم من صاحب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کوئی ایسا بندہ ہے میں جن نے وہ بندے کو دیکھا ہوئے جن نے نبی پاک نے صحابی کو دیکھا. دیکھو پہلے مقام نبی پاک نے صحابی دا اللہ ان کے صدقے کی دعا قبول فرماتا ہے اللہ فتح عطا فرمائے گا. فرمایا دوسرا مقام نبی پاک نے صحابی کو دیکھنے والا اللہ ان کے صدقے بھی فتح عطا فرمائے گا. تیجی بات فرمایا وہ بندہ جن نے نبی پاک نے صحابی کو دیکھنے والے نو دیکھا ہے فرمایا فیفتح لہم وہ دے صدقے دعا کرن کے اللہ دو تیجی مرتبہ ان کو فتح عطا فرما دے گا. یعنی رسول پاک نے صحابہ کرام کا مقام تے براور کرا ہے حضور دے صحابہ دے صحابیاں کے صدقے اللہ دعا میں قبول فرما دے نے اور اللہ کی کائنات انہاں کے صدقے فتح عطا فرما دے نے. کیوں
اینا ایک مرتبہ ایمان دی حالت اندر نبی علیہ السلام دا دیدار فرمایا. آقا امام الانبیاء دی زیارت کی تھی. اللہ کی کائنات نے اینا کو اینا اونچا مقام عطا فرمایا. یہ اللہ نے سرگے بھی فتح عطا فرما رہے ہیں. اللہ پر رسول پاک دی تبرکات نہیں اور نبی علیہ السلام دے غلاماں نو بطور تبرک دعا کرنا, اینا دے صدقے دعا کرنا, اینا کو برکت لین واسطے جانا. آقا امام الانبیاء نے خود دا بیان فرمایا. آؤ حضرات اگلی بات سنو. ویران دے ہاتھ پیر چومنا, اللہ والیاں دے ہاتھ پیر چومنا, علماء دے صوفیاء دے جنہیں سی ہاتھ پیر چومنے ہیں, یہ شرعی حیثیت کی ہے. اور کیا انہاں دے ہاتھاں دے اندر, انہاں دے پیراں دے اندر کوئی برکت ہے وے؟ اس کے بارے دے اندر اسی قرآن و حدیث تو روشنی حاصل کرنے, جیسا کہ پچھلے جمعہ اندر میں کر چکی ہوں. حضرت فضالہ بن عمیر والی بات کہ آپ نبی پاک کے قتل کا ارادہ کر کے آئے, رسول پاک نے جب دیکھا حضور نے فرمایا فضالہ کیویں آئے؟ عرض کی تھی سونیا میں تے اللہ کرنا آیا. نبی پاک مسکرائے, حضور نے اپنا دست مبارک حضرت فضالہ کے سینے تے پھیریا. حضرت فضالہ فرماتے ہیں اللہ نے میرے سینے تے سکون نازل فرما دیتا. اور حضرت فضالہ فرماتے سے لوگو جدوں میں گھروں ٹریا میرے دل کے اندر ارادہ سی کہ میں نبی پاک کو قتل کراں گا, لیکن جدوں نبی پاک دا ہاتھ میرے سینے تے لگا, وہ ہاتھ لگن دی برکت دے نال میرا دل اس قدر بدل گیا کہ رب دی پوری کائنات اندروں سارے تو ود کے پیار میں مدینے والے نال ہو گیا ہے. سبحان اللہ. یہ حضور کے ہاتھ دی برکت ہے کہ رسول پاک کا ہاتھ لگا دل بدل گیا. پوری کائنات جو سب سے زیادہ پیار آقا امام الانبیاء ہو گیا. آؤ حضرات ہاتھ پیر چومنا یہ شرعی حیثیت کی ہے, یہ برکت ہے یا نہیں, یہ فائدہ ہے یا نہیں؟ کیونکہ اسی سننی ہاں آقا امام الانبیاء دے سچے عاشقاں, اسی حضور دے دین دے وارث علماء دے بھی ہاتھ چومنے ہاں. کیا شرعی حیثیت ہے؟ آؤ حضرات جدوں آقا امام الانبیاء طائف تو واپس تشریف لے آ رہے ہیں مکمل, آقا امام الانبیاء نے لوگوں نے پتھر ماری, اذاں دتیاں, رسول پاک تشریف لے کے آئے ایک باغ اندر, ایک انگورا دا باغ ہے, کریمہ دا باغ ہے. رسول پاک اندر تشریف لے کے آئے. آقا امام الانبیاء کی زخمی حالت ہے, حضور دے نالین مبارک خون دے نال شرابور نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ کے بیٹھے. انگوراں دے باغ دا مالک آیا, اس آ کے دیکھا ایک صاحب آئے نے, انہیں اپنے غلام کو بلایا اور کہ بیٹیا جگر ہے انگوراں دا ٹکڑا لے جا تے جا کے آؤ جڑی ہستی تشریف فرمانے, آؤ جڑے حضرت صاحب آئے نے وہ جانتا تے نہیں سی, جا انہاں دی بارگاہ وچ انگور پیش کر تے انہاں نوں بھی انگور کھلا کے آ. اللہ اکبر. سیرت ابن ہشام کے اندر یہ بات موجود ہے, میرے سامنے کتاب موجود ہے جلد نمبر 2. یہ تو علاوہ روضۃ الانف کے اندر اصول الغابہ کے اندر یہ تو علاوہ 23 محدثین کرام نے اپنی اپنی کتابوں کے اندر روایت نقل فرمایا. ذرا توجہ کرنا بڑی محبت نال. آقا امام الانبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, آقا امام الانبیاء طائف تو مکہ تشریف لے آ رہے ہیں. حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ کے اندر تشریف لے کے آئے, زخمی حالت کے باغ کا جڑا مالک ہے آقا امام الانبیاء دی بارگاہ عالیہ کے اندر یہ اپنا غلام بھیجا. یہ نے کہا جا نبی پاک دی بارگاہ جاؤ, جڑے حضرت صاحب تشریف فرمانے انہاں دی بارگاہ ایک انگور لے جا, انگور انہاں نوں کھلا گیا. ایک بیٹے جڑے انگوراں دا ٹوکرا لے کے رسول اللہ دی بارگاہ عالیہ کے اندر آیا. حضرات توجہ فرمانا, حضور نے صلی اللہ علیہ بارگاہ عالیہ کے اندر آ کے عرض کی تھی اے سونیا جناب والا انگور کھا لو. اللہ دے حبیب علیہ السلام نے جدوں انگوراں دے اوپر اپنا ہاتھ رکھیا فرما بدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی یادہ, حضور نے انگوراں دے ٹوکرے تے اپنا ہاتھ مبارک رکھیا. حضور نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آقا امام الانبیاء نے اللہ کا نام پڑھیا, رسول اللہ نے بسم اللہ شریف پڑھی. جب حضور علیہ السلام نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیا, ثم اکل رسول اللہ نے انگور کھانا شروع کر دیتے. فنظر حتى صفی وجهه, حضرت جناب والا میرا غلام میں آقا تھا, انہیں آقا امام الانبیاء نے چہرے پر دیکھا, کہنے لگا واللہ ما هذا کلام, اے جناب میرا دوسرا کلام پڑھیا ہے. اے جڑے بستی والے نے ما یقولوا علی هذه البلاد, اے جڑے بستی والے نے اوتے میریاں گلاں کردے نہیں, میں تے پہلی بار تواڈے کولوں یہ کلام سنے ہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا ومن اہل ای البلاد انت, او غلام تو کیڑی بستی دا رہن والا ہے, وما دین کا تیرا دین کی ہے. یہ کہنے لگا سونیا انا نصرانی اور میرا دین نصرانی ہے, اور میں جڑی بستی دا رہن والا وانا رجل من اہل نینوا. سونیا میں وادی نینوا دا رہن والا, وادی نینوا تو آیا ہوں. حضور علیہ السلام نے فرمایا
من قریۃ الرجل الصالح یونس، تو اللہ کے نبی یونس علیہ السلام دی سرزمین دا رہن والا ہے. عرض کرتا ہاں سنیا میں یونس علیہ السلام دی سرزمین دا رہن والا، لیکن سنیا ما یدریک ما یونس، تمہانوں کیویں پتہ یونس کون نے؟ تسی یونس علیہ السلام کو کیویں جانتے ہو؟ اللہ نے خلیل علیہ السلام نے فرمایا انا نبی وانا نبی فساد اخی، فرمایا یونس تے میرا بھرا ہے، وہ بھی اللہ دا نبی میں بھی اللہ دا نبی. اللہ اکبر. جدو آقا امام الانبیاء نے یہ کلمات ارشاد فرمائے کہ میں بھی اللہ دا نبی ہاں، وہ بھی اللہ دا نبی ہے. فحقب اللہ سن یہ جڑا انگور کھوان والا ہے رسول پاک دی بارگاہ عالیہ دے اندر جھکیا سیرے ابن ہشام پڑھنا یقبل راسہ ویدیہ وقدمہ، جناب والا نے نبی پاک دے قدم چومے، نبی پاک دے ہاتھ چومے، نبی پاک کا سر چومیا. یہ جملہ تے مصطفیٰ دے ہاتھ دے پیر اللہ دی رحمت نو گوارا نہ ہویا کہ جڑا نبی پاک دے ہاتھ دے پیر چومے یہ دوزخ دے اندر چلا جائے. ادھروں نبی پاک دے ہاتھ دے پیر چوم کے فارغ ہویا ہے، ادھروں خدا کے کائنات نے دی زبان تے کلمہ جاری فرما دیتا ہے. اللہ اکبر. ہے نصرانی ہے، بے مذہب بندہ ہے، لیکن حبیب علیہ السلام دے ہاتھ تے پیر چومے نے رب دی رحمت نو جلال آ گیا. تے جڑا میرے محبوب دے ہاتھ تے پیر چومے یہ جہنم اندر نہیں جانا چاہیے. یہ تو ہاتھ تے پیر چوم کے فارغ ہویا اللہ کے کائنات نے دی زبان تے کلمہ جاری فرما دیتا ہے. اپنے محبوب دی غلامی عطا فرما دیتا. آخر حضور دے قدمین شریفین اور حضور دے ہاتھاں دی برکت ہے کہ جڑے دے جمعے نے اے دے ہونٹاں دے نال حضور دے ہاتھ لگے نے اللہ نے دی دنیا میں تبدیل فرما دیتا ہے. اللہ اکبر. حضرات آپ جو امام الانبیاء نبی کون صلی اللہ علیہ وسلم آپ فتح مکہ تو بعد مکہ شریف دا علاقہ ہے. رسول پاک ایک بی بی دی کوٹھڑی دے نال دیکھ را کے غلام نال گلا کر رہے ہیں. حضور علیہ السلام نے تو گلا کرتے نے پہ یہ بی بی جڑی یہ نفرت کا اظہار کرتے ہویا اپنے گھر کے دروازے تے کھڑکیاں بند کر دیتیاں کہ باہر محمد کھڑے نے انہیں بند کر دیتیاں. آقا امام الانبیاء نبی مولانا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے معاملہ دیکھیا یہ تو پہلے رسول اللہ دے دل کے اندر کوئی خیال آتا فوراً جبریل امین آ گئے. سونا یہ بی بی جڑی مکان والی ہے کافر ہے. سونے انہیں تہاڈی نفرت اندر اپنے گھر کے دروازے تے کھڑکیاں بند کر رہے ہیں، لیکن سونے ایک کام یہ حق دے اندر بڑا بہتر ہو گیا ہے. تہاڈا جسم اطہر اس بی بی دی دیوار نال لگ گیا ہے. جڑا تہاڈا جسم ہے بی بی دی دیوار نال لگ گیا نا ان رب کے گوارا نہیں کہ یہ مکان والی جہنم میں چلی جائے. سونیا تواڈے جسم اطہر اس بی بی دے مکان دے نال لگن دی برکت نال اللہ نے تہاڈی گناہ بڑھا دیتا. سبحان اللہ. بی بی فوراً باہر آئی، حضور دے کلمات پڑھ کے حضور دا غلامہ بن گئی، نبی پاک دا کلمہ پڑھ لیا. رسول پاک دی پشت مبارک کی اتنی برکت ہے کہ جس مکان نہ لگ جائے رب کو ایک بارہ نہیں کہ وہ مکان والی جہنم میں چلی جائے. تے جڑا حبیب دا امتی مصطفیٰ نال پیار کرتا ہے رب ایک میں دوبارہ کر سکتا ہے یہ جہنم میں چلا جائے. رب ذوالجلال سمجھ نہ تے پیار ہی بڑا کرتا ہے. انشاءاللہ یہ ایک دن کسی وقت آیا تو یہ موضوع ہے کہ اللہ اپنے حبیب کے امت نال پیار کنا کرتا ہے. تو حضرات عرض کر رہے ہیں تبرکات کے حوالے دے نال کہ نبی علیہ السلام دے غلام حضور دا تبرک میں لیندے. مکہ پاک کے اندر جب رسول پاک ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آئے، مدینہ طیبہ کے اندر رسول پاک کا دین پھیلتا جا رہا ہے. ادھر مکے والیاں نے اپنا جاسوس بنا کے جناب عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو بھیجا کہ عروہ جا ویکھ کے آ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑے غلام نے وہ کی معاملات کرتے پے نے، انہاں دا کی اوتھے حساب کتاب ہے کہ انہاں دا دین کیویں پھیلتا جا رہا ہے. جناب عروہ بن مسعود مکے والیاں دا سفیر بن کے اور مکے والیاں دے جاسوس بن کے مدینہ طیبہ آئے. جب رسول پاک کی بارگاہ چاہے ویکھیا تے حیران رہ گئے اور واپس تشریف لے کے گئے. تے مکے والے سارے چودھری اکٹھے ہو گئے. عروہ بیان تے کر تو مدینہ دے اندر کی ویکھ کے آئے ہیں؟
جناب والا جناب ابو بکر مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں لوگوں میں مدینہ طیبہ دے اندر نبی پاک دے غلاماں دی جڑی کنڈیشن ویکھ کے آیا غلاماں دی جڑی حالت ویکھ کے آیا میں اج تک کسی دنیا دے بادشاہ دے اندر کسی بادشاہ دے غلاماں نوں یہ کام کردے نہیں ویکھیا جڑے نبی پاک دے غلام حضور نال معاملات کردے نے اے اللہ کی ویکھ کے آیا حضرت ابو بیان فرماتے ہیں لوگوں آقا امام الانبیاء نے وضو دا یاد فرمایا ایک غلام لوٹے دے اندر پانی لے کے آیا توجہ کرنا ذرا ایک غلام لوٹے دے اندر پانی لے کے آیا دیگر غلام نے نبی پاک نے ارد گرد حلقہ بنا لیا حضور کے ارد گرد ہجوم بنا لیا بخاری شریف کی حدیث ہے یہ تو علاوہ کئی محدثین نے اپنی سند نقل فرمایا اے اللہ اب یہ پھر کی ہوا فرمایا لوگوں نے ارد گرد چکر بنا لیا لوگوں نے نبی پاک نے ارد گرد دائرہ بنا لیا حضور علیہ السلام دے ارد گرد جنہوں نے چکر بنایا ان کا اس واسطے حضرت ابو فرماتے ہیں لوگوں جڑا پانی نبی پاک دے جسم نال لگا ہے انہاں تھلے نہیں گرن دیتا اپنے تھلے تریاں کردے نے اور رسول پاک دے جسم نال جڑا لگا پانی ہے نالے اپنی تریاں تے لاندے نے نالے چہریاں نال ملدے نے نالے تبرک حاصل کردے نے نالے خوشی دا اظہار کردے نے اللہ اکبر اللہ اور کی بیٹیاں ہیں حضرت ابو فرماتے ہیں لوگوں آقا امام الانبیاء نے جو اپنا لابے تک جو خارج فرمایا اونا غلاماں نے او لابے تک زمین تے نہیں گرن دیتا تھلے تریاں کر کے اپنے چہریاں نال ملدے نے نالے خوشی دا اظہار کردے نے نالے تبرک حاصل کرتے ہیں اور نبی پاک دے غلام نبی پاک دی بارگاہ جدوں بیٹھتے ہیں اس طرح اگر دے نال سینہ نوں جھکا کے بیٹھتے ہیں اگر پرندے بھی انہاں دے سراں تے آ کے بیٹھ جان انہاں نوں کوئی حرج محسوس نہ ہوے اللہ اکبر حضرت ابو فرماتے ہیں لوگوں جڑے نبی پاک دے غلام نبی دے جسم نال لگا ہویا پانی تھلے نہیں گرن دیندے اور نبی دا خون کیویں گرن دین گے اللہ اکبر مکے والے دے دل دے اندر اللہ نے روح پا دیتا بغیر کتاب تو اللہ نے اپنے حبیب نوں فتح عطا فرما دیتی رسول پاک نے تبرک حاصل کر دینے اے دی برکت نال انہاں رو پیا اللہ اکبر اللہ نے فتح عطا فرما دیتی بزرگاں دا بچیا ہویا پانی بچیا ہویا کھانا بچیا ہوئی چیزاں استعمال کرنا اے نبی پاک دے صحابہ دی سنت مبارک ہے حضرات آؤ اگلی روایت سنو صحیح مسلم دی حدیث ہے اللہ اکبر آقا امام الانبیاء نبی کون صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جناب والا زوج مطہرات حضرت جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ دے کول ایک جبہ مبارک ہے آپ کا جنم سارے با کمال ہویا آپ نے جناب اسماء بنت ابی بکر کو دے دیتا حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس بات کے در مشہور ہیں مدینہ طیبہ کے اندر جب کوئی بیمار ہوتا ہے حضرت اسماء کو جاتا ہے اللہ شفا عطا فرما دیتا ہے ایک بیٹی نے پوچھا اسماء تیرے کول کیڑی شے ہے جیدی برکت نال اللہ سب کو شفا عطا فرماتا ہے حضرت اسماء بنت ابی بکر نے ایک جبہ نکالیا اپنے کول ایک جبہ مبارک نکال کے لوگوں نے دکھایا آپ نے فرمایا لوگو اے کو جڑا جبہ ہے یہ جبہ میرا نہیں یہ رسول پاک کا جبہ مبارک ہے نا وکان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یلبسها رسول پاک کے جسم میں پہننا لگا ہوا جبہ ہے نبی پاک جبہ پہنیا کرتے سن رسول پاک کو پایا کرتے سن جب نبی پاک کا وصال ہویا حضرت عائشہ نے جبہ لے لیا اور جب حضرت عائشہ کا وصال ہویا میں لے لیا اے جڑا مریض میرے کول مدینہ طیبہ آندا ہے میں جبے نوں پانی پا کے جبہ نکال لینی ہاں وہ پانی مریض نو پلا دینی ہاں اللہ دی برکت نال نو شفا عطا فرما دیندا ہے نبی پاک دے جبہ مبارک جنا جڑا لگا ہوا پانی ہے اللہ دے برکت نال انہاں نو شفا عطا فرما دیندا ہے حضرات توجہ فرمانا رسول پاک دی بارگاہ عالیہ دے اندر حضور دی بارگاہ عالیہ سے بی بی رسول پاک واسطے کپڑا لے کے آئی حضور واسطے ایک چادر لے کے آئی صحیح بخاری دی حدیث ہے رسول پاک دی بارگاہ چادر لے کے آئی آقا امام الانبیاء نے چادر رو پہنیا حضور نے جدوں چادر رو پہنیا حضور دا حسن اور کھل پیا اللہ اکبر حالانکہ حسن تے پہلے ہی بنا لے کیونکہ جے جاوے سونا سیر کرنا نو او سارا گلشن سیس نوا آوے تجھے کھولے سنا والے زلفاں دے تے گاہی راہ بھول جا آوے بجلی کر دی وہ لشک نہ مارے کتے بید بھی نہ ہو جا ہمیں تسکیے
سجاد نگر وچ تیری جڑایا میں او وک جا ہمیں آج میرا سونا ماہی وہ سانو کدرے نظری نہ آیا بنایا حضور دا حسن ہور کے لٹیا اے غلام جدو کپڑا لے کے آئی حضور نے کپڑا پہنیا حضور دا حسن ہور کے لٹیا نبی پاک دا غلام بولیا او کہن لگا سونیا اے جڑا جبا تساں پہنے مینوں دے دیو حضور نے سلام نے فوراً جبا اتاریا آقا امام الانبیاء نے غلام کو دے دیتا جدو غلام نے جبا لیا نال دے بیلیاں نے عرض کیتی نال دے بیلی کہن لگے اے جڑا جبا تو نبی پاک کو لے توجہ فرمانا تواڈی بتی نہیں جانی چاہیے اللہ اکبر آقا امام الانبیاء دا غلام کہن لگا اے بیلیا جڑا تو جبا نبی پاک دی بارگاہ عالیہ چ لیا ہے حضور نو ایدی ضرورت سی تو کیوں نبی پاک دی بارگاہ چ لے لیا ہے او غلام کہن لگا لوگو میں نبی پاک دی بارگاہ چ جبا ایویں نہیں لیا میں اس جبے تو برکت حاصل کراں گا اور برکت حاصل کر کے جدوں میں مر جاواں گا اے جبے دا مینوں کفن دیا جے اللہ اے کفن دی برکت دے نال میری قبر نو منور فرما دے گا اللہ جبے دی برکت دے نال میری قبر نو منور فرما دے گا نبی علیہ السلام دے صحابہ کرام دا عقیدہ ہے اللہ اکبر رسول پاک دی بارگاہ عالیہ دے اندر بی بی آئی دلائل النبوہ دی حدیث عرض کر دی سونیا اے میرا بچہ اتنا بڑا ہو گیا ہے سونیا اتنا بڑا ہو گیا ہلے بولدا نہیں سونیا گونگا ہے یہ گلاں ہی نہیں کردا آقا امام الانبیاء نے فرمایا بی بی جا ایک پیالے پانی لے کے آ اے بی بی پانی دا پیالہ لے کے آئی حضور علیہ السلام نے اندر اپنے ہاتھ مبارک رکھے حضور نے جدو ہاتھ مبارک رکھ کے باہر نکالے رسول اللہ نے پانی منہ دے اندر ڈالیا پانی منہ دے اندر ڈال کے حضور نے کولی فرمائی کولی فرما کے آقا امام الانبیاء نے فرمایا بی بی اے پیالہ لے لے اللہ دی بارگاہ شفا طلب کر اینو پلا تے دے اوتے چھڑک اللہ اکبر بی بی نے پانی اپنے پتر نو پلایا اور اپنے پتر دے اوتے چھڑکیا او جڑی راویاں نے او فرماندیاں نے میں اگلی سال بی بی نو ملی میں پوچھیا بی بی سنا تیرے پتر نال اللہ کی معاملات کیتے نے او بی بی کہن لگی کی پوچھنی ہے جدو نبی پاک نے پانی اپنے پتر نو پلایا ہے اور پتر اتے چھڑکیا ہے وہ ایویں دیاں گلاں کردا ہے اج تک میں کائنات اندر ایویں دیاں گلاں کردا کوئی ویکھیا ہی کوئی نہیں نبی پاک دا ہاتھ لگا ہے اللہ اکبر او ہاتھاں والا پانی اتنی برکت والا ہے گونگے بول پیندے نے بابا کہندا اے ان بولیاں نو بھلا جان دا اے او گونگیاں نو گلاں کرا جان دائیں پتھران کلمے پڑا جان دائیں حضور علیہ السلام دا ہاتھ لگا وہ ہاتھ نہ لگا ہوئے برکت والا پانی پیتا اللہ اکبر بی بی دا گونگا بچہ بول گیا حضرات آخری بات سنو حضرت جناب سفینہ رضی اللہ تعالیٰ نو سفینہ کہندے نے بحری جہاز نو بڑی کشتی نو حضرت جناب سفینہ رضی اللہ تعالیٰ نو آپ دے کولوں کسی بیلی نو پوچھا حضور اے تانوں سفینہ کیوں کہندے نے تہاڈا نام کی ہے آپ نے فرمایا بیلیا میرا اصل نام تے عبد الرحمن ہے لیکن جڑا میرا نام سفینہ ہے اے میرا نام میرے ابا نے نہیں رکھیا اے میرا نام رسول اللہ نے آپ رکھیا ہے جی بولو میرا نام کسی اور بندے نے رکھیا اے میرا نام آقا امام الانبیاء نے رکھیا ہے اللہ اکبر کبیرہ یہ کہنے لگا حضور تہاڈا نام کیوں رکھیا گیا ہے اللہ اکبر مجمع زوائد کی حدیث ہے آپ نے فرمایا بیلیا ایک دن نبی پاک دے صحابہ کرام جا رہے سن میں بھی نبی پاک دے صحابہ دے نال گیا سارے صحابہ دے کول جڑا وزن بڑا بھاری سی آقا امام الانبیاء نے فرمایا سفینہ اڑا میں نبی پاک دی بارگاہ گیا حضور نے فرمایا اپنی چادر بچھا دے میں اپنی چادر بچھا دیتی نبی پاک نے سارے غلاموں کو بلایا سارے غلاموں نے فرمایا اپنا اپنا مال جتنا سامان ہے اے سفینہ دی چادر دے اندر پا دیو حضرت سفینہ فرماندے نے سارے نے اپنا سامان میری چادر دے اندر رکھ دیتا نبی پاک نے فرمایا احمل فإنما انت سفینہ اے سفینہ اینو اٹھا لے تو تے سفینہ ہے تو تے بحری جہاز ہے حضرت سفینہ فرماندے نے میں اٹھایا میں اپنے نک تے بن لیا حضرت سفینہ فرماندے نے او جنہ بدن سی او مینوں محسوس نہیں ہویا آپ فرماندے نے لوگو فلو حملت یومئذ مثل بعیر اگر ایک اونٹ دا وزن میرے اوپر لاد دیتا جاندا او سراسن یا دو دا لاد دیتا جاندا او سراسن یا تین دا لاد دیتا جاندا او اربعۃ یا چار اونٹاں دا لاد دیتا جاندا او خمسہ دن پنجہ دا لاد دیتا جاندا او ستہ دن
وہ اگر 6 یا 7 اونٹاں بوجھ بھی میری کمر تے لد دتا جاندا مینوں پتہ لگنا ہی نہیں سی کہ میرے اوتے 7 اونٹاں دا بوجھ یا ایک تنکا ہے او دی وجہ نبی پاک دی زبان چوں میرے واسطے لفظ سفینہ نکل گیا ہے سبحان اللہ آپ فرماتے نبی پاک دی زبان چوں میرے واسطے جڑا سفینہ نکلیا ہے ایک بحری جہاز ہے اگر وہ دن 8 اونٹاں دا بوجھ میری کمر تے لد دتا جاندا مینوں پتہ ہی نہیں سی چلنا کیوں نبی پاک نے جڑا نام رکھیا ہے وہ نام دے دی برکت ہے اللہ نے حضرت سفینہ نو قوت وکری عطا فرما دیتی یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی زبان مبارک جو جڑے نکلے کلمات نے وہ بھی برکت والے حضور دا پسینہ وہ بھی برکت والا جنہیں حضور دا ہاتھ چومیا وہ بھی برکت والا بلکہ جتھے آقا امام الانبیاء دی اٹھنی نے پیشاب کیتا وہ جگہ بھی اللہ نے برکت والی بنائی ہوئی اللہ رب العالمین کی بار میں دعا کرنا کہ کائنات حق کہنے توفیق عطا فرمائے اور سن سنا کے تمام بیٹیاں کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے